جی آئیے اب ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ہم خداوند کے کلام کے لیے، پاک روح کے لیے جو جہاں پر موجود ہے، ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور پاک روح میں نہ بول بلکہ تو بول، کیونکہ تیرا کلام جو بڑے ہی گہرے بھید رکھتا ہے، تیرا کلام جو بہت ہی گہرا ہے، سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہے، جو ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے جب تک تو پاک روح ہماری رہنمائی نہ کرے۔ پاک روح لفظوں کو ترتیب دینا، اور پاک روح بولنے کا فضل بخش، اور پاک روح فہم اور سمجھداری دینا، تاکہ خدا کی حکمت کے ساتھ جو ہے یہ کلام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچے، ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ آمین آمین۔ تو میرے عزیزو، آج ہم نے انسان کی جو ہے آدم کو خدا کی شبیہ پر بنایا گیا، یہ ہم نے بہت دفعہ سیکھا ہے، بہت دفعہ اس پہ بات ہوئی ہے، اور اس بھید کو جتنا زیادہ سیکھا جائے، جتنا زیادہ ہم اس پہ بات کریں اتنا ہی کم ہے، اور ہر دفعہ ایک نئی بات ہمارے اوپر کھلتی ہے۔ تو آج ہم اس بھید کو کہ کیا خدا نے جو ہے جب انسان کو اپنی شبیہ اور صورت پر بنایا تھا تو اس کا کیا مطلب تھا، اور ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ کیا جب انسان جو ہے وہ اس نے گناہ کیا تو کیا وہ جو صورت اور شبیہ تھی وہ اس سے چھین لی گئی تھی، یعنی وہ اس شبیہ کو اور صورت کو اس نے کھو دیا تھا۔ تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم حوالہ پڑھیں گے رومیو کے نام خط، پولس رسول کا جو رومیو کے نام خط ہے اس کا دوسرا باب ہے، اور اس کی میں یہاں سے 15 آیت پڑھوں گی۔ 14 سے 15 ہم آیات مقدسہ پڑھیں گے۔ رومیو کے نام خط اس کا دوسرا باب، اس کی 14 سے 15 آیات، اس میں یوں لکھا ہے: اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہیں، چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں، اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے، اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پولس رسول یہ بات کرتا ہے کہ وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی ہیں، وہ شریعت کو جو ہے وہ خود ایک شریعت ہیں، اور وہ شریعت کو جو ہے وہ اپنے دلوں پر جو ہے وہ لکھی ہوئی ظاہر کرتی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شریعت کا ہم نے مطلب کل بھی جو ہمارا اس دن سرمن تھا اس میں بھی ہم نے سیکھا کہ شریعت جو ہے اخلاقی قوانین کا جو ہے ایک نام ہے، یا خدا کے احکامات کا نام ہے کہ جس کو ماننا ہے اور جس پر ہم نے عمل کرنا ہے اور جس پر ہم نے عمل نہیں کرنا۔ یعنی اخلاقی قوانین کا مطلب کیا تھا؟ تاکہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ خدا کے لیے ایک مقدس قوم تیار ہو سکے، اور خدا کی ذات کو بھی جان سکے کہ خدا کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور خدا کو کن باتوں سے نفرت ہے۔ شریعت اس لیے دی گئی تھی، شریعت کا مطلب یہ ہے یعنی کہ وہ قوانین، وہ اصول جو خدا نے بنی اسرائیل قوم کو دیے تھے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جتنی بھی غیر قومیں ہیں کسی کو بھی شریعت اس طرح سے نہیں دی گئی، کسی کے ساتھ بھی خدا نے اس طرح سے کلام نہیں کیا، کسی کے لیے بھی خدا نے نبی نہیں بھیجے کہ وہ ان کو ان اخلاقی قوانین کی جو ہے وہ تعلیم دے سکیں، یا مطلب جو ہے جنہوں نے بھی اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں اخلاقی قوانین، یا جو بھی انہوں نے ایک مذہبی ڈھانچہ بنایا ہوا ہے، انہوں نے بائبل میں سے جو ہے جو اخلاقی تعلیمات ہیں وہیں سے انہوں نے لے کر جو ہیں وہ بنائی ہیں۔ یعنی بائبل ہی ساری اخلاقی تعلیمات کا منبع ہے، وہیں سے ساری اخلاقی تعلیمات نکلی ہیں۔ اور جو دوسری قومیں ہیں، جبکہ خدا نے ان کو شریعت نہیں دی، خدا نے ان کو اخلاقی قوانین پرسنلی نہیں دیے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہم سب یہ دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات ہماری عقل، ہماری سوچ اس بات سے بھی جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ بعض اوقات وہ ہمارے سے بھی زیادہ جو ہیں اس چیز کے پابند ہوتے ہیں اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، یعنی وہ اتنے ان کے اسٹرانگ رولز ہوتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں، اور ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اتنا مطلب جو ہے
नेक शख्स है, पारसा शख्स है, इतना मतलब पाबंद है, लोगों की मदद करने वाला है, लोगों के साथ चलता है, लोगों के लिए रहम रखता है, तरस रखता है, और माशरे में उसका एक अच्छा मकाम है, बोलचाल में वो बहुत अच्छा है, किसी को गाली नहीं देता, और जब भी बात करता है बड़े इज्जत और एहतराम से बात करता है। यानी सारी चीजें जब हम किसी गैर निजात याफ्ता शख्स में देखते हैं तो हमारी अकल दंग रह जाती है, और हम सोचते हैं कि ये शख्स जो है, ये कैसे हो सकता है कि ये अपनी ये अब्दी जिंदगी में दाखिल ना हो, ये कैसे हो सकता है कि वो जन्नत में ना जाए। मतलब बाज़ औक़ात ये इंसान होते हुए हमारे ज़हन में ये क्वेश्चन आता है, हमारे ज़हन में ये सवाल आता है, और वो कौमें जो इस चीज को मानती हैं, वो जो कौमें मानती हैं, ये दूसरे लोग जो इन चीजों को मानते हैं कि नेक अमाल करने से हम जन्नत में जाएंगे, तो हम ये देखते हैं कि वो अक्सर ये बात भी करते हैं कि फलां शख्स बहुत अच्छा था, यकीनन वो जन्नत में गया होगा, खुदा उसको जन्नत में जगह दे, खुदा उसको जन्नत फरदौस में, यानी वो बड़ा अच्छा था, अब यकीनन खुदा का वो पसंदीदा बंदा था, तो इसलिए वो खुदा के उसमें जाएगा। तो मेरे अजीजों, हम यहाँ पर ये सवाल करते हैं कि बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि आदम जो है खुदा की शबीह पर बनाया गया। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हम सब जो क्रिश्चियन लोग, जो बाइबल स्टडी करने वाले लोग हैं, हम ये समझते हैं कि हम बाइबल से लेकर बाइबल में से हम आदम से लेकर हम चलते हैं नूह तक, नूह से आगे हम इब्राहिम, इब्राहिम से आगे सारी जो नस्ल उसकी पैदा हुई, मूसा, बनी इसराइल कौम, और दाऊद और सुलेमान बादशाह, और इसी तरह से चलते 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 हम खुदा में यीशु मसीह तक पहुंचते हैं। तो हम बाज़ औक़ात हमने एक अपने ज़हन में माइंडसेट बना रखा है कि आदम का मतलब जो है, यानी आदम को खुदा की शबीह पर बनाया गया, तो इसका मतलब है कि हम जो यहूदी लोग या हम जो मसीही लोग हैं, सिर्फ वो ही खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं। जबकि शबीह का मतलब, सूरत का मतलब, आदम की औलाद, जब हम ये देखते हैं कि आदम की औलाद जो है वो सारी दुनिया है, यानी आदम और हवा जो है सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं, कौम है, कबीले हैं, चाहे वो खुदा को मानती है, चाहे वो नहीं मानती, चाहे कुछ भी है, वो सब खुदा की शबीह पर बनाए गए थे। वो सब खुदा की शबीह पर बनाए गए, क्योंकि जब आदम की औलाद है, तो जिस तरह से आदम को खुदा की शबीह पर बनाया गया, उसी तरह उनको भी बनाया गया है। तो हम यहाँ पर एक चीज ये सीखेंगे कि मतलब जो है, जब शबीह पर बनाया गया, तो क्या वो शबीह जो थी वो क्या थी, और क्या मतलब है इसका कि सब जो लोग हैं वो खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं। और इसका मतलब आज हम कुछ नए तरीके से सीखेंगे, नए तरीके से इसको हम देखते हैं तो इसका क्या मतलब था। तो मेरे अजीजों, जब खुदा ने आदम को बनाया, तो हम ये देखते हैं कि खुदा ने आदम का एक वजूद जो है वो दिया, मट्टी से बनाया, फिर उसने जिंदगी का दम उसमें फूंका। और हम सब इस बात को भी जानते हैं कि जब खुदा ने सारी कायनात तख्लीक की थी, तो खुदा बेटा, और खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स, तीनों जो है क्रिएशन में मौजूद थे। यानी आदम के जो है पैदाइश में भी, आदम के वजूद के आने में भी ये तीनों का किरदार है, और ये तीनों ही जो है उसमें काम करते हैं। फिर खुदा ने आदम में जिंदगी का दम फूंका, और फिर खुदा ने उसके अंदर अपना रूह भी रखा, जो इखलाकी कवानीन थे, जो तौर तरीके थे, जो खुदा की खसूसियात हैं, इखलाकी कवानीन, एट्रीब्यूट्स जो खुदा रखता है, पाकीज़गी के कानून, गुनाह से नफरत, ये सारी चीजें जो थी खुदा ने इंसान के अंदर रखी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इंसान को जो है खुदा ने दो तरह से बनाया था। शबीह का मतलब जो है वो, हम तो सिर्फ इतना ही लेते हैं कि खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया, इसका मतलब है कि खुदा ने इंसान के अंदर अपना पाक रूह रखा। हाँ, खुदा ने उसके अंदर अपना पाक रूह रखा। पाक रूह का मतलब है कि खुदा ने इंसान के अंदर अपनी तमाम इखलाकी जो इखलाकी सफात हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारी खुदा ने इंसान के अंदर रखी थी कि खुदा जो जिस तरह से खुदा पाक है, खुदा पाकीज़ा है, और खुदा जो है इन सारी इखलाकी कवानीन को जो है वो पसंद करता है। तो खुदा क्योंकि खुद पाक है, इसलिए खुदा चाहता था कि इंसान भी पाक हो, इसलिए उसने खुदा ने अपना रूह उसके अंदर रखा ताकि पाकीज़गी का रूह उसके अंदर रहे। और एक ये हमने देखा कि खुदा ने इंसान को इखलाकी तौर पर भी पैदा किया, यानी कि एक इखलाकी वजूद भी खुदा ने उसको दिया, जो उसकी खसूसियात थी, जो उस खुदा की, वो खुदा ने इंसान के अंदर की। हम इसको अगर दूसरे लफ्जों में ये बयान करें कि जिस तरह से हम कहते हैं कि खुदा ने अपना पाकरू इंसान के अंदर रखा, और
اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے دوسرا کس طرح سے خدا نے انسان کو پیدا کیا. تو خدا نے انسان کو ایک ذاتی شخصیت بنایا، ایک پرسنالٹی بنایا. خدا نے ایک انسان کو ایک وجود دیا جو اس کا اپنا وجود ہے، اور وہ وجود جو ہے وہ کن چیزوں سے مل کر بنا؟ عقل سے، انسان کے جذبات سے، اور اس کی مرضی سے. انسان کے اندر خدا نے عقل بھی رکھی، انسان کے اندر خدا نے جذبات بھی رکھے، اور خدا نے انسان کے اندر مرضی بھی رکھی. یعنی جس طرح سے خدا جو ہے عقل بھی رکھتا ہے، حکمت بھی رکھتا ہے، اور خدا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح جو ہے وہ کتنا حکمت رکھتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا کے روح کی حکمت ہمارے اندر ہے. اور وہی حکمت جو خدا کے اندر تھی، خدا نے جب اس کو اپنی شبیہ پر بنایا تو خدا نے وہی حکمت جو خدا کے اندر تھی، خدا نے انسان کے اندر وہ عقل رکھی. پھر اس کے بعد خدا نے انسان کے اندر جذبات رکھے، جس طرح سے خدا خود جذبات رکھتا ہے اور فیلنگز رکھتا ہے. اور اسی طرح سے خدا نے انسان کے اندر آزاد مرضی رکھی، جو کہ انسان خدا خود بھی مرضی رکھتا ہے. جیسے کہ کلام میں مختلف حوالہ جات میں ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ خدا جو ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ خدا حکمت سے بھرا خدا ہے، یہ بھی کلام ہمیں سکھاتا ہے. اور خدا کی حکمت انسان کی عقل اور سمجھ سے بالا تر ہے، وہ انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا. اور اس کے بعد جذبات ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا میں یسوع مسیح جو ہے وہ فیلنگز وہ اپنے اندر رکھتے تھے، کہ وہ رحم بھی رکھتے تھے، وہ ترس بھی رکھتے تھے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا میں یسوع مسیح جو ہے وہ جس طرح سے پاکرو رنجیدہ ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے سیکھا ہے. اور خدا میں یسوع مسیح بھی رنجیدہ ہوتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جب یروشلم کو دیکھا، یروشلم میں داخل ہونے سے پہلے تو خدا یسوع مسیح اس پہ رویا بھی، اور خدا یسوع مسیح کے یروشلم کی تباہی ہونے والی ہے. اور اس طرح سے خدا یسوع مسیح نے وہ فیلنگز بھی رکھی کے اندر تھیں جو کہ ایک انسان کے اندر خدا نے رکھی تھی. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے ایموشنز بھی ہیں. خدا رحم بھی کرتا ہے، خدا ترس بھی رکھتا ہے، خدا کو غصہ بھی آتا ہے. اور پھر دوسری بات کہ خدا کی مرضی، کہ خدا نے مرضی جو ہے وہ انسان کے اندر رکھی، کہ خدا اپنی ایک رائے بھی رکھتا ہے. خدا کی اپنی ایک رائے بھی ہے. خدا جس طرح سے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو پھر خدا یسوع مسیح نے آگے سے کیا کہا تھا کہ مطلب خداوند یسوع مسیح کی بھی ایک مرضی تھی کہ کاش یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. لیکن پھر بھی خدا یسوع مسیح نے کیا کیا کہ اس نے خدا کی اور باپ کی مرضی کے تابع اپنے آپ کو کر دیا. جس کا مطلب ہے کہ خدا کے اندر رائے بھی ہے، خدا کے اندر مرضی بھی ہے خدا کی اپنی. یعنی خدا نے جب انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا تو پہلا تو یہ ہے کہ خدا نے انسان کو ایک شخصیت دی، ایک پرسنالٹی دی. ہم جب پاک تثلیث پر غور کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ تینوں اشخاص جو ہیں وہ اپنی اپنی الگ الگ پرسنالٹی رکھتے ہیں. پرسنالٹی رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے اندر حکمت بھی ہے، ان کے اندر ایموشنز بھی ہیں، ان کے اندر مرضی بھی ہے، اور جو ہیں وہ اپنا اپنا ایک وجود رکھتے ہیں. لیکن تینوں ہیں ایک ہی، کیونکہ ان کے جذبات، ان کی عقل، ان کی حکمت، ان کی اوپینین سب کی ایک ہے، اس لیے وہ ایک ہیں. لیکن ایٹریبیوٹس جو ہیں، جو خصوصیات ہیں، جو صفات ہیں، وہ تینوں میں ایک ہی ہیں. یعنی تینوں اپنا اپنا وجود رکھتے ہیں. تو اسی طرح سے خدا نے جب انسان کو، جب آدم کو بنایا تھا تو خدا نے آدم کو ایک اپنا ایک وجود اس کو دیا تھا، جس میں یہ ساری چیزیں تھیں، جس میں عقل بھی تھی، جذبات بھی تھے، مرضی بھی تھی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا نے اخلاقی جو قوانین تھے، جو اخلاقی جو روایات ہیں، یا جو اخلاقی ایٹریبیوٹس ہیں، جو صفات ہیں، وہ بھی خدا نے انسان کے اندر رکھی کہ انسان جو ہے وہ گناہ سے نفرت کرے اور اخلاقی جو قوانین ہیں ان سے محبت رکھے. یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ خدا، ہم جانتے ہیں کہ خدا محبت بھی رکھتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اور خدا نفرت بھی کرتا ہے، خدا کو غصہ بھی آتا ہے. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے. خدا کے نزدیک جو انسان کی عقل ہے، خدا اس کو بعد میں خدا اس کو ہیچ بھی کہتا ہے جب انسان گناہ میں گر گیا تھا. تو ہم سب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے، آج ہم اس پہ غور کر رہے ہیں کہ خدا نے جب انسان کو اپنی امیج پر بنایا تھا تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا نے اس کو دو طرح سے بنایا تھا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آدم نے گناہ کیا تو کیا مطلب جو ہے، آدم نے کیا گناہ کیا تھا؟
اب ذرا ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ آدم کو خدا نے یہ کہا کہ تو نیک اور بد کے درخت کے پھل میں سے نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو نے کھایا تو مرے گا، تو مر جائے گا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے باغ عدن میں جتنے بھی پھل پیدا کیے تھے، کیا ان میں کوئی ایسے پھل بھی تھے جو کڑوے تھے، جس کو کھانے سے جو ہے، یا کوئی زہریلے پھل تھے جس کو کھانے سے جو ہے وہ آدم کی ڈیتھ ہو جانی تھی یا مر جانا تھا؟ نہیں، وہ جو درخت کا جو پھل کھانے سے جو خدا نے اس کو منع کیا، جو حکم دیا تھا، وہ خدا نے اس کا ٹیسٹ کیا تھا، اس کی کمٹمنٹ کو، اس کا کہ یہ میرے ساتھ کتنا کمیٹڈ ہے، یہ میرے ساتھ کتنا وفادار ہے، کہ میں نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ اس کو میں نے پوری زمین پر اختیار دے دیا، جانوروں پر، اور اچھی ایک لائف اور خوش زندگی دے رہا ہوں، جس میں یہ بڑے اچھے طریقے سے رہ رہا ہے، بہت ہی خوبصورت زندگی دی ہے میں نے، خوش ہے، سب کچھ ہے۔ تو اب میں یہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں کہ کیا یہ میرے ساتھ کمیٹڈ بھی ہے، کیا یہ میرے ساتھ وفادار بھی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ خدا چاہتا تھا کہ انسان نیک و بد کی پہچان میں بڑھے، اس کو ہم کانشیس کہتے ہیں، اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں کسی شخص کا، اور وہ خدا کی خوبی ہے، اور خدا چاہتا تھا کہ انسان اب اس میں بھی بڑھے۔ تو اس کے ہم کبھی جب مجھے موقع ملا تو میں ضرور اس پہ بات ہم کریں گے کہ یہ خدا کیوں چاہتا تھا۔ لیکن خدا نے اس کو حکم کس لیے دیا تھا؟ وہ کوئی زہریلا پھل نہیں تھا یا کڑوا پھل نہیں تھا جس کو کھا کے اس کی ڈیتھ ہو جانی تھی۔ صرف خدا نے اس کی جو ہے وہ ٹیسٹ کیا تھا کہ یہ میرے ساتھ کتنا وفادار رہتا ہے، اور یہ میری بات کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے، اور اس نے اس کے اندر خواہش پیدا کی، عورت کے اندر خواہش پیدا کی، اور دونوں نے جو ہے ان کو وہ پھل بڑا ہی خوشنما اور اچھا لگا، اور وہ جو ہے خدا کی اس بات کو بھول گئے، اور بھول کر جو ہے خدا کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ تھی اس کو بھول گئے، اور اس کو بھول کر انہوں نے خدا کی نافرمانی کر دی۔ ان کا گناہ یہ تھا۔ بائبل ہمیں سکھاتی کہ گناہ کیا ہے۔ اگر ہم گناہ پر غور کریں تو گناہ کیا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں زنا کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، مکاری گناہ ہے، مطلب اس دھوکا، طرح کے اور ایسی چیزیں ہم کہتے ہیں کہ گناہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو، گناہ یہ جو مکاری کرنا، زنا کرنا، یہ سارے گناہ کیوں کہلاتے ہیں؟ کیوں ان کو گناہ کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ خدا نے ان کو نہ کرنے سے منع کیا تھا۔ کیونکہ خدا نے جب 10 احکام دیے تھے، اس میں یہ کہا تھا کہ تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو جھوٹی گواہی نہ دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ خدا نے ان کا حکم دیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنے، اور جس نے یہ کام کر لیا اس نے خدا کے حکم کو توڑ دیا، خدا کے حکم کو توڑ دیا، تو وہ زنا کرنا گناہ بن گیا، چوری کرنا گناہ بن گیا، اور مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر گناہ کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ گناہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی۔ ہم جب آدم کو کہتے ہیں کہ آدم اور حوا نے گناہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کر دی تھی، یعنی انہوں نے خدا کی بات کو مانا نہیں تھا، انہوں نے اپنی مرضی کو جو ہے وہ آگے لے آئے اور خدا کی مرضی کو پیچھے کر دیا۔ یہ گناہ ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کے خلاف چلتے ہیں، خدا کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں، خدا کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں، تو وہ گناہ کہلاتا ہے۔ اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جب آدم نے گناہ کر لیا تھا تو کیا وہ اس کی وہ جو شبیہ تھی، وہ صورت تھی جو وہ اس سے لے لی گئی تھی؟ تو میرے عزیزو، نہیں، وہ اس کی صورت اس سے نہیں لی گئی تھی، لیکن اس کے گناہ کرنے کا جو ہے وہ ایک کیا نقصان ہوا تھا کہ انسان جو تھا، آدم جو تھا، وہ اخلاقی طور پر گر گیا تھا۔ مطلب کہ جو اس کے اندر خدا کی صفات جو اخلاقی طور پر اس کے اندر رکھی گئی تھی، یا جو ہے وہ اخلاقی طور پر جو ہے وہ گر گیا کہ وہ نافرمانی میں آ گیا، اس نے خدا کی نافرمانی کر دی، کیونکہ خدا جی چاہتا ہے کہ انسان جس کو میں نے بنایا ہے وہ میری فرمانبرداری کرے۔ تو جب اس نے فرمانبرداری نہیں کی تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اخلاقی طور پر گر گیا، اور اس نے جو اخلاقی گراوٹ میں چلا گیا تو وہ اس کے گناہ آ گیا۔ اور یہ کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں، جیسے ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا۔ خدا نے اس کے اندر جو اخلاقی جو رکھے تھی قوانین یا صفات، جو اس نے خدا کے اندر اپنی روح کے ذریعے سے رکھی تھی، خدا کا روح جو ہے اس سے جدا ہو گیا، اور پھر خدا نے اس کو، انسان کو، اس کی اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ خدا نے، شبیہ کا مطلب ہے کہ خدا نے انسان کے اندر مرضی بھی رکھی ہے، یعنی اس کی آزاد مرضی پہ اس کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے پھر تم جاؤ جو مرضی کرو، کیونکہ جب اگر تم نے میری بات نہیں ماننی تو پھر تم اپنی مرضی کرو۔
अगर हम ये देखें कि क्या आदम ने फिर जो है वो अपनी उस जो है वो शबीह को जो है वो खो दिया था, तो मेरे अजीजों नहीं, क्योंकि उसका जो वजूद था इंसान का वो बरकरार रहा और आज तक वो बरकरार है। और इसीलिए अगर हम ये देखें कि पैदाइश की किताब 9 बाब उसकी 6 आयत में अगर हम ये हवाला पढ़ें, तो उस हवाला में अगर आप मेरे साथ देखना चाहते हैं तो आप ये हवाला निकाल सकते हैं। पैदाइश की किताब उसका 9 बाब उसकी 6 आयत हम पढ़ते हैं। उसमें यूं लिखा है कि ये उस की बात है जब नूह का तूफान आया, और हम सब ये जानते हैं कि जो नूह के तूफान क्यों आया था, क्योंकि बदी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि इंसान इखलाकी तौर पर गिर गया था, तो जब वो इखलाकी तौर पर गिर गया था तो वो अपनी मर्जी पे खुदा ने उसको छोड़ दिया। जैसे कि पौलुस रसूल कहता है कि खुदा ने भी उनको उनकी मर्जी पे छोड़ दिया ताकि वो अपनी शहवतों में जो है वो रहें और अपनी शहवतों के जरिए वो जो है वो गुनाह करें। यानी खुदा ने इंसान को फिर जब खुद इंसान ने खुदा की मर्जी को पूरा नहीं किया, उनको नहीं माना, तो फिर खुदा ने उसको छोड़ दिया, उसको जो है वो इंसानी अकल के सुपुर्द कर दिया कि ठीक है, तो अपनी अकल और अपनी सोच, और उसने अपनी अकल और अपनी सोच किस किताबें कर दी, अबलीस किताबें कर दी, और वो अब उसके पे कंट्रोल करने लगा। और जब वो कंट्रोल करता है तो हम सब ये जानते हैं कि अबलीस की जितनी भी सफात हैं वो सब खुदा से कंट्रास्ट हैं। खुदा जो है वो मोहब्बत का खुदा है, खुदा जो है वो पाकीज़गी का खुदा है, जबकि अबलीस नहीं है। और वो सारी जो उसकी सफात थी वो अब इंसान के अंदर आ गई थी, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि खुदा ने नूह का तूफान भेजा ताकि खुदा जो है वो इंसान को खत्म कर दे। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 6 आयत में यूं लिखा है, जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नूह का जमाना था, हम ये देखते हैं कि ये 1656 साल के बाद था। आदम से लेकर 1656 साल के बाद का ये वाकया है, जिसमें 9 नस्लें, जो आदम और नूह से लेकर 9 नस्लें दरमियान में आई थी, और उन 9 नस्लों में से जो है उसके जब तूफान आया था तब का ये टाइम है। और हम ये देखते हैं कि 1000 साल बाद भी जो है, 1656 साल बाद भी खुदा ये कह रहा है कि मैंने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया है। इसका मतलब है कि इंसान ने अपनी शबीह नहीं खोई, अपना इमेज जो खुदा ने उसका बनाया था वो नहीं खोया था। लेकिन इंसान क्या हुआ था कि इंसान इखलाकी तौर पर गिर गया था, वो इखलाकी तौर पर उसमें जो है वो बुराई आ गई थी। और अगर हम ये देखें इसमें पैदाइश की किताब में ही हम देखें, उसके 5वें बाब में यूं लिखा है, अगर हम इसको पढ़े तो यूं लिखा है उसमें 5 बाब उसकी पहली आयत में ही लिखा है कि ये आदम का नसबनामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज वो खल्क हुए उनका नाम आदम रखा। और उसके बाद हम 3 आयत में देखते हैं, उसमें लिखा है और आदम 130 वर्ष का था जब उसकी सूरत और शबीह का एक बेटा उसके यहाँ पैदा, और उसने उसका नाम सैत रखा। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जब आदम का बेटा पैदा हुआ तो उसका अपने बाप की बिल्कुल शबीह और सूरत पर था। और आदम किसकी शबीह और सूरत पर था? आदम खुदा की शबीह और सूरत पर था। तो जब उसका बेटा आगे से पैदा हुआ, जब उसकी आगे नस्ल बढ़ी, तो वो नस्ल बढ़ते बढ़ते वो सब भी खुदा की शबीह और सूरत पर पैदा किए गए थे। उसके बाद हम ये देखते हैं, हम नए अहदनामा में भी अगर हम देखें तो वहां पर भी जो है इस बात का जिक्र है, जैसे कि पहला क्रंथियों 11 बाब उसकी 7 आयत में जो है वो पौलुस रसूल ये बात करता है, अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना ना चाहिए क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है। नए एहतनामा में भी हम ये देखते हैं कि पौलुस रसूल इस बात का जिक्र करता है कि इंसान को खुदा की शबीह पर बनाया गया था। और याकूब के खत में उसके 3 बाब उसकी 9 आयत में याकूब इस तरह से बात करता है, वो कहता है कि इससे हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं, और इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं, और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। किससे? जुबान से। वो भी यहाँ पर ये बात कर रहा है कि खुदा की सूरत पर, यानी कि याकूब भी जो है इतने सालों के बाद, हजारों हजारों साल के बाद भी वो इस बात का इकरार कर रहा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया है।
मतलब کہ جب انسان نے گناہ کیا تو وہ اس کی شبیہ اس سے جدا نہیں ہوئی تھی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف جو ہے خدا نے پاک روح ہی انسان کے اندر رکھا تھا، بے شک رکھا تھا، اخلاقی جو ہے وہ رکھی تھی، لیکن خدا نے انسان کو دوسرا جو ہے ایک پرسنالٹی بھی خدا نے انسان کی بنائی ہے، جس میں عقل بھی خدا نے اس کو دی، جذبات بھی دیے، فیلنگز بھی دی، یہ سب کچھ خدا نے اس میں دیا. لیکن اب فرق کیا ہو گیا تھا؟ فرق یہ ہو گیا تھا کہ پہلے انسان خدا کی حضوری میں تھا، پاکیزگی میں تھا، لیکن جب گناہ درمیان میں آ گیا تو خدا انسان نے وہ جو ہے اپنا جو مقام تھا وہ خدا کی حضوری سے کھو دیا. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا اس بات سے سخت نفرت کرتا ہے کہ خدا کے حکم کی نافرمانی کی جائے، اور خدا اس بات سے بھی نفرت کرتا ہے کہ انسان گناہ کرے. یعنی خدا انسان سے تو نفرت نہیں کرتا، کیونکہ وہ انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اس لیے خدا انسان سے نفرت نہیں کرتا. لیکن خدا جو گناہ اس کے اندر بسا ہوا ہے اس سے نفرت ضرور کرتا ہے. تو خدا نے کیا کیا کہ خدا نے انسان کو چھوڑ دیا. اب انسان کیا ہوا کہ ہم واپس اسی بات پر آ جاتے ہیں کہ جب خداوند میں تھا، آدم پہلے تھا تو وہ ایک روحانی تھا، اور اب جب گناہ درمیان میں آ گیا تو اب وہ جسمانی ہو گیا، یعنی اخلاقی طور پر وہ گر گیا. تو ہم میرے عزیزو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر قومیں، جہاں پہ ہم نے پہلا پڑھا کہ غیر قومیں جو ہیں وہ اپنے اندر شریعت رکھتی ہیں. جب وہ غیر قومیں اپنے اندر شریعت رکھتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو غیر قومیں ہیں وہ خدا کی شبیہ، وہ بھی خدا کی شبیہ پر بنائی گئی ہیں، اور وہ اخلاقی قوانین جو ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے دلوں پر لکھا ہوا ظاہر کرتی ہیں. تو وہ اخلاقی قوانین جو خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر جب بنایا تو خدا نے وہ اس کے اندر رکھے تھے، تو وہ ان کو اپنے دلوں پر ظاہر کرتی ہیں. لیکن خدا نے انسان کو ساتھ ساتھ اس کی مرضی پر بھی چھوڑ دیا کہ کیا وہ ان اخلاقی قوانین پر قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا. کیا وہ ان اخلاقی قوانین، یعنی خدا کی مرضی ہے، کوئی مانے یا کوئی نہ مانے. کوئی ایک شخص، کوئی کیا خدا ڈنڈا لے کے کھڑا ہے ہمارے لیے کہ بھئی تم جو ہے گناہ نہیں کرنا، تم خدا ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا. خدا نے سب کو آزاد مرضی پہ چھوڑا ہوا ہے. لیکن خدا نے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی نجات کا منصوبہ بھی خدا نے ساتھ ساتھ انسان کے لیے دیا تاکہ وہ واپس اپنی اس شبیہ پر، یعنی واپس ان ساری جو روحانی اس کی جو حالت ہے، روحانی جو ہے جو پاکیزگی کی حالت ہے اس پر واپس آئے. اور ہم سب یہ رومیو کے خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ جتنے جسمانی ہے، جسمانی کا مطلب اب کیا ہو گیا کہ انسان خدا سے جدا ہو گیا، تو اب اس کی عقل جو ہے، اس کی سوچ جو ہے، اس کے جو اخلاق اور طور طریقے جو ہیں اب وہ جسمانی ہو گئے ہیں. اب اس کے خدا کے مطابق اخلاقی وہ قوانین نہیں رہے، یا خدا کے مطابق اس میں پاکیزگی نہیں رہی. اب اس لیے وہ جسمانی ہو گیا. اس لیے وہ خدا پولس رسول یہ بات کرتا ہے رومیو کے خط میں کہ جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اور وہ یہ بات بھی کرتا ہے کہ جس کے اندر اس کا روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے. تو میرے عزیزو ہم یہ بات کرتے ہیں، یہاں سے ہم پڑھ لیتے ہیں رومے کے خط اس کے 8 باب میں یوں لکھا ہے، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. تو میرے عزیزو یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اخلاقی قوانین جو خدا نے دیے تھے وہ انسان اب اس کے تابع نہیں رہا تھا. اب انسان جو ہے وہ ابلیس کے جو قوانین تھے اس کے تابع ہو گیا تھا، یا اپنی جو اس کی اپنی عقل ہے جہاں تک اس کی کام کرتی ہے وہ اس کے تابع ہو گیا تھا، اور جس کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے خدا سے جدا ہوا تھا. اور یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ وہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے، یعنی اب انسان خدا کے اخلاقی قوانین جو خدا نے اس کو پاکیزگی کے قوانین دیے تھے اب اس کے وہ تابع نہیں ہیں، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. مطلب جو اپنی ذات اور اپنی ان چیزوں میں چلتے ہیں، جو جسمانی سوچ رکھتے ہیں، جو جن کی اخلاقی گراوٹ میں جو گر چکے ہیں، وہ جو ہیں ان سے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. لیکن آگے وہ کہتا ہے کہ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. تو میرے عزیزو شبیہ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ مطلب جو ہے ہمیں جو ہے واپس اس شبیہ پر کیسے جانا ہے
खुदा के रूह के अपने आप को ताबे करना है। और हम ये सब जानते हैं कि रीजनरेशन कैसे होती है, जब हम खुदा में यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और फिर खुदा का रूह हमारे अंदर आता है, हमारे गुनाह धुलते हैं, फिर हम अपनी मर्जी को, जो हाँ जिस्मानी मर्जी जो हमने अपने ऊपर लागू कर रखी थी कि ठीक है मैं जो मर्जी करूं, मैं अब हम यानी कि गुनाह करने से इंसान ने क्या किया कि वो अपनी मर्जी के ताबे हो गया और खुदा की मर्जी को उसने पीछे कर दिया। जब उसने खुदा की मर्जी को पीछे कर दी और अपनी मर्जी के ताबे हो गया तो वो जिस्मानी हो गया, उसकी सोच जिस्मानी हो गई, वो अखलाकी तौर पर गिर गया, वो गुनाह में गिर गया। और गुनाह का मतलब मैंने आपको बताया कि खुदा के कवानीन या खुदा के रूल्स या खुदा के कलाम के खिलाफ काम करना गुनाह है, चाहे वो कुछ भी हो, वो गुनाह है जिसका खुदा ने हमें बताया कि खुदा ने वहां पर आदम को खुदा ने जब हुक्म दिया तो उसने तोड़ा तो वो गुनाह गिना गया। तो यहाँ पर हम सब ये देखते हैं कि पौलुस रसूल ये बात करता है, और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। तो मेरे अजीजों, हम ये कह सकते हैं कि गैर कौमें बेशक वो शरीयत अपने दिलों पर लिखी हुई जो है वो जाहिर करती हैं, वो ये जाहिर करती हैं कि हम जो है इखलाकी कवानीन पर अमल करते हैं, क्योंकि खुदा ने उनको भी अपनी शबी पर बनाया है। और खुदा ने इंसान से अपनी शबी जो है वो वापस नहीं ली थी जिस पर बनाया, जिसकी मैंने पहली किस्म आपको बताई है। दूसरी किस्म है इखलाकियात से गिर जाना, यानी इखलाकी तौर पर गिर जाना, जिससे इंसान जो है वो खुदा का रूह जुदा हो गया। और जब खुदा का रूह उससे जुदा हो गया तो वो इंसान को खुदा ने अपनी मर्जी पर छोड़ दिया, जो वो अबलीस के ताबे हो गया। अबलीस अब उस पे हुक्मरानी करने लग गया और जिस तरह वो चाहता था वो उसको इस्तेमाल करता था। जिस तरह वो चाहता था इंसान की अकल और सोच को वो इस्तेमाल करता है और आज भी करता है। तो हम सब जितने भी फिर जब खुदा की मर्जी से वो निकल गए तो वो जो है वो जिस्मानी हो गए, वो अब रूहानी नहीं रहे थे। अब उनको वापस आने के लिए ये जरूरी था कि खुदा यीशु मसीह के वसीला से जो है, खुदा यीशु मसीह के पाक लहू के वसीला से हम धुलें और हम उन सारी खताओं, उन सारे गुनाहों से माफी मांगे और अपनी मर्जी को, अपनी सोच को, अपनी राय को, अपनी इमोशंस को, अपने सब कुछ को हम खुदा के ताबे करें। और फिर हम जो है खुदा की उस पाकीज़गी को, उन इखलाकी कवानीन को जो खुदा ने हमें दिए थे, उन पर हम अमल करें, तो वापस फिर हमारी जो शबी है वो मुकम्मल होती है। फिर हमारी शबी मुकम्मल होती है जब खुदा का रूह हमारे अंदर बसता है, जिस शबी पर खुदा ने आदम को बनाया था, फिर हम वापस उसी को फिर मुकम्मल करते हैं। शबीज का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल उससे शबी, यानी कि हाँ अब हम खत्म हो गई, कि गुनाह आ गया तो शबी नहीं। शबी का जैसे मैंने दो हिस्से आपको बताए हैं, और खुदा ने अपना रूह इंसान के अंदर रखा था ताकि वो पाकीज़गी को हासिल करे। और ये शबी फिर हमारी तब मुकम्मल होती है जब हम खुदा यीशु मसीह में आते हैं और फिर हम उसी राह पर चलते हैं, अपने आप को खुदा बाप की मर्जी के ताबे करते हैं। और फिर जब हम खुदा की मर्जी के ताबे करते हैं तो फिर खुदा हमसे खुश होता है और फिर खुदा जो है वो हमें रूहानी तौर पर बढ़ाता है। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।